اگلے روز میں کالج جانے لگی تو فرحاد اپنی بائک پر باہر ہی کھڑا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا بیٹھو، میں تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی نہیں، میرے پاؤں سلامت ہیں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا میں نے اس لڑکے کو اپنی زبان میں سمجھا دیا ہے، آئندہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ میں نے کہا اس احسان کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ پھر کہنے لگا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف مجھے بتا دینا، میں تمہیں لا دیا کروں گا۔ لہجہ دھیما تھا، نظریں چرا رہا تھا، اپنے کیے پہ شرمندہ بھی لگ رہا تھا۔ میں نے کہا میں اپنے کام خود بھی کر سکتی ہوں، بہت شکریہ۔ میں کالج چلی گئی۔ واپسی پہ اپنے ہی محلے کے بازار میں اپنی دوستوں کے ساتھ گزر رہی تھی جب میں نے فرحاد کو وہاں چپس کھاتے اور کولڈ ڈرنک پیتے دیکھا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ اسی مارکیٹ سے ہوتے ہوئے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ چپس کھاتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، شاید اسے میری نگرانی رکھنے کا شوق ہو گیا تھا۔ میں جان بوجھ کے اپنی دوست کے ساتھ ایک دکان کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا یہ سوٹ کتنا پیارا ہے نا۔ ڈمی پہ لگا ہوا ایک سوٹ میں نے دیکھا، اس کی قیمت 9-10 ہزار تھی۔ کہنے لگی ہاں لیکن بہت مہنگا ہے۔ میں نے کہا ہاں مہنگا تو ہے، لیکن تمہیں کیا پرواہ، تمہارا تو منگیتر ہے، تم اسے کہو گی وہ تمہیں ایسا سوٹ دلوا دے گا۔ کاش کوئی ہماری زندگی میں بھی ہوتا جسے ہماری پرواہ ہوتی۔ میں جانتی تھی برابر والی دکان پہ وہ کھڑا چپس کھا رہا ہے، میری بات بھی سن رہا ہوگا۔ کہنے لگی اب چلو بھی، دیر ہو رہی ہے۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ محبت کی آگ اس کے اندر کتنی لگ چکی ہے۔ آخر اس کے کیے کا بدلہ بھی تو میں نے اتارنا تھا، اسے بتانا تھا کہ میں کیا چیز ہوں۔ کمائی کا ذریعہ تو اس کا بھی نہیں تھا، ہاں یہ تھا کہ یونیورسٹی سے آ کر وہ چند لڑکوں کو ہوم ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا، وہیں سے اپنی یونیورسٹی کے خرچے اور اپنے خرچے نکالتا تھا، کیونکہ چچی اتنی اچھی نہیں تھی کہ اس کے اخراجات گھر کے خرچے میں سے اٹھاتی۔ بہرحال چچی کی بہو بھی آ چکی تھی اور کافی کم گو تھی، زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی۔ ہماری چچی کا کہنا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہو تو بیٹوں کو جلد قابو میں کر لیتی ہے، اسی لیے بہو زیادہ خوبصورت نہیں لانی چاہیے تاکہ بیٹا ماں کے کنٹرول میں رہے۔ ایک ہفتے کے بعد میں کالج سے واپس آ رہی تھی، اسی ٹائم فرحاد بھی موٹر سائیکل پر گھر ہی آ رہا ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ اسی شاپ سے باہر نکلا تھا، ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ بھی تھا۔ میرے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں گھر آئی، آج میرا موڈ بہت اچھا تھا۔ میں تو راہ تک رہی تھی کہ کب وہ چچی سے چھپ چھپا کے اوپر آئے اور مجھے وہ شاپنگ دے۔ شام کے وقت شاید وہ چچی کی نظروں سے بچ بچا کے اوپر آیا۔ امی اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہی تھیں، صوفیہ بھی کمرے میں تھی۔ میں البتہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ وہ سیدھا باورچی خانے میں آیا، کیونکہ سیڑھیاں چڑھتے ہی باورچی خانہ تھا۔ مجھے چائے بناتا دیکھ کے کہنے لگا لائبہ میری بات سنو۔ میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تو ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھا۔ میں نے کہا کہو کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا یہ تمہارے لیے۔ میں نے کہا میرے لیے؟ کیوں، کیا ہے اس میں؟ کہنے لگا یہ شاید تمہیں پسند تھا نا۔ میں نے شاپنگ بیگ پکڑا، اندر وہی جوڑا تھا۔ یہ دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہوا۔ میں نے کہا یہ تم یہ کیوں لے کر آئے ہو؟ میں نے تم سے تو نہیں مانگا تھا، نہ ہی میں نے تمہیں پیسے دے کے منگوایا ہے۔ کہنے لگا میں اپنی مرضی سے لایا ہوں، لیکن پلیز امی سے ذکر مت کرنا۔ میں نے کہا لیکن تم لائے کیوں ہو؟ کہنے لگا بس ایسے ہی، یہ تم پہ یہ رنگ بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ وہی کلر تھا جو میں نے راشد بھائی کی بارات پہ پہنا تھا، یعنی کہ بارات پہ بھی وہ مجھے ہی دیکھتا رہا۔ میں نے کہا لیکن میں تم سے یہ کیوں لوں، تم میرے کیا لگتے ہو؟ کہنے لگا بس رکھ لو نا، تمہارا کزن بھی تو لگتا ہوں نا۔ میں نے کہا پھر چچی سے چھپ کے کیوں دے رہے ہو؟ ہمت ہے تو ان کے سامنے دو، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ان کا بیٹا لڑکیوں کو تحفے تحائف دے رہا ہے۔ کہنے لگا دیکھو میری بات سنو، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ شاید اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ میں نے کہا کون سی غلطی؟ کہنے لگا تم برا تو نہیں مناؤ گی نا، مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگی، پہلے پرومس کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں کچھ سوچنے لگی، مجھے پتا تو تھا کہ کس چیز کی معذرت کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا پہلے تم بتاؤ، پھر سوچوں گی کہ تمہیں معاف کرنا چاہیے یا نہیں۔ کہنے لگا نہیں، پہلے وعدہ کرو، میں تمہاری ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اچھا
ٹھیک ہے. میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. اس نے بنا میرا ہاتھ چھوڑے بات شروع کی. کہنے لگا وہ اس دن وہ جو لڑکا اپنے گھر والوں کو لے کے تمہارے گھر آیا تھا وہ میرے کہنے پہ آیا تھا کیونکہ تم نے میری تصویر. میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا. اب میرا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ میرے گھر گلی کے آوارہ لڑکے بدتمیز لوگوں کو بھیجتے ہوئے. محلے والے کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ میں اس قسم کی لڑکی ہوں کہ میرے لیے اس طرح کے رشتے آئے. میں نے جان بوجھ کے دوپٹے کے کنارے سے اپنی آنکھیں رگڑنی شروع کی جیسے میں رو رہی ہوں. وہ کہنے لگا آئی ایم سوری، میں اس وقت غصے میں تھا، مجھے واقعی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ لڑکا تمہیں پریشان نہیں کرے گا اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے گلی میں کھڑے ہو کے اس سے کچھ بھی کہنے کی. یہ رکھ لو، سمجھ لو یہ میری معذرت کا تحفہ ہے. میں نے کہا مجھے نہیں رکھنا، یہ اپنے پاس رکھو. کہنے لگا لائبہ پلیز دیکھو، میں چاہتا تو تمہیں کچھ بھی نہ بتاتا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. میں خود اعتراف کر رہا ہوں، میں اب تم سے لڑنا نہیں چاہتا. میں نے وہ جوڑا رکھ لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اب تم خود اتنی معافیاں مانگ رہے ہو تو مان لیتی ہوں، میں تمہیں معاف بھی کر دیتی ہوں. اتنی بری تو میں بھی نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتے ہو. کہنے لگا میں تمہیں برا سمجھتا ہی نہیں ہوں. اچھا یہ جوڑا پہن کے مجھے دکھانا ضرور کہ کیسی لگ رہی ہو. میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ویسے بھی رمضان آنے والا ہے، عید آنے والی ہے، میں عید پہ یہ پہن لوں گی. میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی. کہنے لگا اتنی اہمیت ہے تمہارے نزدیک میرے تحفے کی کہ تم اسے عید پہ پہنو گی؟ میں نے کہا ہاں، اتنا مہنگا سوٹ ہے، اس کو عام تو نہیں پہن سکتی نا، کسی خاص موقع پہ پہنوں گی. میں چاہتی تھی کہ وہ میرے بارے میں خوش فہمیاں دل میں پال لے. کہنے لگا بہت شکریہ، لیکن عید پہ میں تمہیں ایک اور تحفہ بھی دوں گا. میں نے کہا سچی؟ مجھے نا جیولری بہت پسند ہے، تم مجھے دلواؤ گے میری پسند کی؟ میں تمہارے ساتھ بائک پہ بیٹھ جاؤں گی. لیکن وہ چچی. کہنے لگا نہیں امی کی فکر مت کرو، امی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. وہ خوش ہو گیا تھا. جیسے ہی وہ باہر گیا کچھ دیر بعد صوفیہ کچن میں آ گئی. مجھے خشمگین نظروں سے دیکھ رہی تھی. کہنے لگی یہ فرحات تم پہ اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ہونے دو، بڑی مشکل سے تو پٹڑی پہ آیا ہے، اب دیکھو تو صحیح اس کا کیسے بینڈ بجاتی ہوں میں. پھر میں نے وہ سوٹ صفیہ کو دے دیا. وہ کہنے لگی یہ تمہارے لیے لایا ہے. میں نے کہا ہاں، ایسے کرو تم اسے اپنے جہیز کے لیے رکھ لو، عید پہ تو میں اس سے ایک اور جوڑا بھی نکلوا لوں گی. صوفیہ نے وہ میرے ہاتھ میں تھمایا. کہنے لگی یہ تم اپنے جہیز میں رکھ لو، مجھے ایسا جہیز نہیں چاہیے. عجیب پاگل لڑکی ہو تم. دیکھو لائبہ میں تمہیں پہلے بتا رہی ہوں تم بہت برا پھنسو گی. اگر ایک بار فرحات تمہارے لیے سنجیدہ ہو گیا تو تم نہیں جانتی آج کل کے لڑکوں کو اپنے ماں باپ کو مجبور کر دیتے ہیں، پھر تم انکار نہیں کر پاؤ گی اور ساری زندگی تو چچی کو بالکل بھی نہیں جھیل سکتی. میں نے کہا اتنی بڑی نوبت کبھی آئے گی ہی نہیں. لائبہ اپنے پہ بات نہیں آنے دیتی، دیکھ لینا تم. اب ایسا ہوتا تھا کہ جب میں کالج کے لیے نیچے اترتی تھی تو فوراً سے فرحاد اپنی بائک لے کے نکل جاتا، لیکن میں اس کے ساتھ بیٹھتی نہیں تھی. ایک بار میں نے اس سے کہا میرا موبائل ٹوٹ گیا ہے، بڑی مشکل پیش آ رہی ہے مجھے، اور آج کل تو سب کچھ آن لائن ہوتا ہے، نوٹس تک کالج کے واٹس ایپ گروپ میں آتے ہیں، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے. بابا نے بھی ابھی تک پیسے نہیں بھیجے، جتنے پیسے بھیجے تھے وہ سب گھر کے خرچے میں پورے ہو گئے. کہنے لگا تو تم تایا ابا کو پریشان کیوں کر رہی ہو، میں تمہیں موبائل دے دیتا ہوں. میں نے کہا لیکن موبائل بہت مہنگا ہوتا ہے، میں تمہیں آہستہ آہستہ کر کے پیسے دے دوں گی، لیکن مفت میں نہیں لوں گی تم سے، مجھے بہت برا لگتا ہے. اچھی بات تھوڑی ہے تم مجھے مفت میں چیزیں دیتے رہو. تم میرے لگتے ہی کیا ہو، بس ایک کزن ہی تو ہو. کزن تو منور بھائی بھی ہیں، اب میں ان سے اگر اس طرح کی فرمائشیں کروں تو اچھی بات تو نہیں ہے نا. وہ کہنے لگا جب میں ہوں تو کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور پیسوں کا بار بار مت کہا کرو. میں ویسے بھی ایک دو ٹیوشن اور لینے لگا ہوں، بس جیسے ہی میرا BBA کمپلیٹ ہو جائے گا میری فوراً جاب لگ جائے گی، کیونکہ جہاں میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں اس کے والد سے میری بات چیت ہو چکی ہے، اور جاب لگتے ہی میں منور بھائی کی شادی کا بھی انتظار نہیں کروں گا.
میں نے کہا مطلب تم شادی کر لو گے؟ کہنے لگا ظاہر سی بات ہے۔ میں نے کہا پھر تو تمہاری بیوی مجھے بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی۔ میری بات پہ ہنسنے لگا، کہنے لگا نہیں کر لے گی، تمہیں دل و جان سے برداشت کر لے گی۔ میں نے کہا دیکھو صوفیہ پہ نظر نہ رکھنا، ویسے بھی خالہ کے گھر اس کا رشتہ بچپن سے طے ہے۔ کہنے لگا نہیں میں صوفیہ کے لیے ایسا نہیں سوچتا۔ میں نے کہا پھر ایسی کون سی لڑکی ہے جو شادی کے بعد یہ برداشت کر لے گی کہ تم اپنی کزن کو مہنگے مہنگے تحفے دو؟ کہنے لگا بتاؤں گا تمہیں۔ اسی شام اس نے مجھے موبائل لا کے دے دیا، کہنے لگا اس میں میرا نمبر بھی سیو ہے۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ وہ موبائل کم از کم 40 سے 45 ہزار کا تھا۔ پتہ نہیں صوفیہ کی رنگت کیوں اڑی تھی، کہنے لگی مجھے اب ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا تم بس ڈرتی رہنا، دیکھو تو صحیح کتنا زبردست موبائل ہے، بالکل میرے ہاتھوں کے اشارے پہ ایسے ناچ رہا ہے جیسے فرہاد۔ میں بڑی خوش تھی کیونکہ پچھلے 6 سال سے نیا موبائل نہیں خریدا تھا۔ وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا، یہ لڑکے نا لڑکیوں پہ خواہ مخواہ پیسے خرچ نہیں کرتے، چاہے وہ کزن ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا یہ میرے چچا کے پیسے ہیں، ان پہ میرا بھی حق ہے، سمجھی نا؟ ویسے بھی کب سے یہ لوگ ہمارا گھر استعمال کر رہ رہے ہیں، تو کیا ہوا اگر میں نے اپنے دماغ کو لڑا کے یہ سب کچھ لے لیا تو؟ میں یہ سمجھ لوں گی کہ جتنا عرصہ یہ لوگ میرے گھر پہ رہے، بلکہ فرہاد ہمارے پورشن میں رہتا تھا، تو یہ اس کا کرایہ ہو گیا۔ میں تو ان دنوں نئے موبائل کو پا کے بڑی خوش تھی، لیکن صوفیہ پریشانی کے باعث اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ وہ بہت جلدی ڈر جاتی تھی، بہت جلدی گھبرانے والی تھی۔ پتہ نہیں اسے کیوں لگ رہا تھا کہ میں جو بھی کر رہی ہوں اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ کہنے لگی اگر یہ بات کھل گئی امی تمہیں چھوڑیں گی نہیں، اور کسی کو پتہ چلا تو سمجھو قیامت آ گئی، بہت بدنامی ہو جائے گی تمہاری۔ دیکھو لڑکوں کا کچھ نہیں جاتا، مجھے لگتا تھا میری ماں کی روح صوفیہ کے اندر گھس گئی ہے، بالکل دادی اماں جیسی باتیں کرتی تھی، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ماں باپ کی عزت کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ جو ہوگا میرے ساتھ ہوگا نا، میں مینج کر لوں گی، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی اب تو خالہ نے باقاعدہ طور پہ کہہ دیا ہے کہ منگنی تو نہیں کریں گی، لیکن شادی 1 سال کے اندر کر دیں گی۔ تم بس اپنے اشرف کے بارے میں سوچو، اس فرہاد کو تو میں شیریں والا فرہاد بنا کے چھوڑوں گی۔ اس نے شیریں کے لیے دودھ کی نہریں نکالی تھی نا، دیکھو میں اس سے ناک سے لکیریں کھنچواتی ہوں۔ میری رازدان صرف صوفیہ تھی جو جانتی تھی کہ میں کیا ڈرامہ رچا رہی ہوں۔ بہرحال رمضان سے پہلے وہ مجھے کالج سے باہر سے ہی موٹر سائیکل پر بازار لے گیا، لیکن گھر کے قریب والے بازار نہیں بلکہ مین مارکیٹ۔ وہاں سے اس نے مجھے جیولری بھی دلوائی، اور میں نے کاٹن کے کڑھائی والے 2 جوڑے بھی لیے، اور وہ بھی برانڈ کے۔ کہہ رہا تھا آج ہی مجھے فیس ملی ہے، یہ ساری تمہارے نام۔ سب کچھ لینے کے بعد میں نے کہا چلو اب مجھے کالج چھوڑ دو۔ کہنے لگا چائے پی کے چلتے ہیں۔ وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ میں نے کہا دیکھو میرے ابا تو کوئٹہ میں ہے، لیکن اگر چچا نے تمہیں دیکھ لیا تو سوچ لو کیا ہو سکتا ہے، اور چچی تو مجھے بدنام کر دیں گی تمہارے ساتھ۔ تم جانتے ہو میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، وہ تو تم نے مجھے بہت زیادہ انسسٹ کیا تھا تو میں تمہارے ساتھ چلی آئی، شاید تم اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہنے لگا اگر ابا نے دیکھ بھی لیا تو مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دن تو دیکھنا ہی ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، میں تمہارے ساتھ بعد میں کہیں نہیں جاؤں گی، بس یہ پہلی اور آخری بار ہے۔ کہنے لگا اچھا پہلے چائے پی لیتے ہیں پھر بات کریں گے۔ وہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا، چائے کے ساتھ اس نے پاستا منگوایا، میرے لیے برگر بھی منگوایا۔ کھانے پینے کے بعد میں نے کہا جلدی کرو، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ لڑکوں کا کیا ہے، لیکن لڑکیوں کی عزت بڑی نازک ہوتی ہے۔ میں جان بوجھ کے گھبرانے کی اداکاری کر رہی تھی۔ کہنے لگا وہ میری جیسے ہی نوکری لگے گی اماں سے تمہارے لیے رشتے کی بات کروں گا۔ میں نے کہا میرے لیے ہیں؟ میرے لیے کیوں کرو گے؟ دیکھو میں تمہیں ایسا ویسا نہیں سمجھتی، میں نے جان بوجھ کے جھجکتے ہوئے کہا۔ کہنے لگا کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ میں نے کہا دیکھو میں نے کبھی اس نظریے سے تمہیں دیکھا ہی نہیں ہے، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ تمہیں پتہ ہی ہے چچی کی عادت کا، وہ تو کبھی بھی تمہاری شادی مجھ سے تو کبھی بھی نہیں کریں گی۔ تم نے سنا نہیں ہے کیا کہتی ہیں؟
کہ میرا تو گھر ہی نہیں بس سکتا، اور جب وہ میرے بارے میں ایسے خیال رکھتی ہیں تو مجھے کہاں برداشت کریں گی؟ دیکھو، میں ایسا کوئی بھی سلسلہ شروع نہیں کرنا چاہتی. تم جانتے ہو لڑکیوں کے دل کتنے نازک ہوتے ہیں، وہ کتنی جلدی اپنی آنکھوں میں خواب سجا لیتی ہیں، اور پہلی محبت تو انسان کبھی بھی بھول نہیں پاتا. خسارہ تو میرے ہاتھ میں آئے گا، تمہارا کیا ہے؟ لڑکوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک چھوڑ 1000 مل جاتی ہیں. لیکن میں کہنے لگا میں اماں کو راضی کر لوں گا، تو تم اس بات کی فکر مت کرو. میں نے کہا نہیں، وہ راضی نہیں ہونے والی، اور میں نہیں رہ سکتی چچی کے ساتھ، ان کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں. دیکھو فرحاد، یہ کام تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو. کہنے لگا لائبہ، میں سچ میں تمہیں بہت زیادہ چاہنے لگا ہوں. میں نے اس کے شاپنگ بیگ ٹیبل پہ رکھ دیا. میں نے کہا یہ تم واپس لے جاؤ، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی. دیکھو، مرد کی محبت عورت سے کیا کچھ مانگتی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں. یہ جو تحفے تم مجھے دے رہے ہو نا، میں جانتی ہوں تم مجھ سے کیسے وصول کرو گے. میں نے بہت سی کہانیاں سن رکھی ہیں. شاید میری بات کا مفہوم وہ سمجھ گیا تھا. کہنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتی ہو تم؟ پاگل لڑکی، میں تمہارا کزن ہوں، کوئی آوارہ لڑکا نہیں ہوں. ہم ایک خاندان کے ہیں، ایک دادا کا خون ہماری رگوں میں گردش کر رہا ہے. بے غیرت نہیں ہوں میں. اگر تمہیں تحفے دے رہا ہوں تو مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. مجھے تم اچھی لگتی ہو، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور امی شادی کے بعد تمہیں کچھ نہیں کہیں گی. کچھ تم مینج کر لینا، کچھ میں ان سے کروا لوں گا. میں نے کہا وہ کبھی میرا رشتہ لے کے نہیں آئیں گی، کبھی بھی نہیں آئیں گی. فرحاد، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ نہیں آئیں گی. اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. میں تمہارے ساتھ ایسا کوئی بھی سلسلہ شروع نہیں کر سکتی. یہ کپڑے تم لے جاؤ، جا کے چچی کو دے دینا، وہ خوش ہو جائیں گی. مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے. میں تو سمجھی تھی تم اپنی غلطی کے کفارے کے طور پہ مجھے یہ سب کچھ دے رہے ہو. بے شک مجھے یہ بہت پسند ہے، لیکن میں یہ لوں گی نہیں اب. کہنے لگا یہ تمہارے لیے ہے اور اسے تم ہی لوگی. میں کہہ رہا ہوں نا تم سے، امی مجھے بھی اچھے طریقے سے جانتی ہیں. انہیں بھی پتا ہے کہ جس بات پہ میں اڑ جاؤں تو پھر میں بھی اپنی منوا کے چھوڑتا ہوں. کافی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا. ایک ذرا سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ نہیں تھی جس سے میں یہ سمجھتی کہ ناٹک کر رہا ہے یا ڈرامہ کر رہا ہے. اس کے جذبوں کی سچائی اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی، اور اس بات کا یقین بھی کہ وہ اپنی بات منوا لے گا. میں فوراً سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتی، میں تمہیں سوچ کے بتاؤں گی. یہ تحفے تم رکھ لو. کہنے لگا نہیں، یہ تم اپنے پاس رکھو گی. تم سوچنا چاہتی ہو ٹھیک ہے، تمہیں سوچنا چاہیے، تمہارا حق ہے. اگر تمہاری طرف سے انکار بھی ہوا تو بائی گاڈ میں تحفے واپس نہیں لوں گا، اور دوبارہ تمہیں مجبور بھی نہیں کروں گا، کیونکہ یک طرفہ محبت بہت تکلیف دیتی ہے. اس لیے میں نے تم سے اظہار کرنے میں دیر نہیں کی. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں بہت آگے نکل جاؤں اور تمہیں خبر تک نہ ہو. میں نے کہا اگر میں نے ہاں کہہ بھی دیا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ چچی ہمارے بیچ میں دیوار نہیں بنے گی. کہنے لگا میں کہہ رہا ہوں نا تمہیں امی کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ میرا مسئلہ ہے. وہ پوری عزت سے تمہارے گھر رشتہ لے کر آئیں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے. تمہیں بہت عزت اور احترام سے اپنی بیوی بنا کے لاؤں گا، یہ بھی میرا تم سے وعدہ ہے. اس لیے اگر میرے بارے میں کچھ بھی سوچنا ہے تو پلیز امی کو بیچ میں مت سوچنا، صرف میرے بارے میں سوچنا. مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا. چلو تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی. لیکن اس نے مجھے پھر بھی گھر کے قریب ہی اتارا تھا. شاپنگ بیگ بھی مجھے دے دیے تھے. میں گھر آئی تو اس وقت امی اکثر سو رہی ہوتی تھیں، لیکن آج جاگ رہی تھیں. میرے ہاتھ میں شاپنگ بیگ دیکھ کے کہنے لگیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ میری دوست نے دی ہے. کہنے لگیں تمہاری سالگرہ تو اگلے مہینے ہے. میں نے کہا ہاں، وہ اگلے مہینے کہیں دوسرے شہر جا رہی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ یہ گفٹ میں ابھی دے رہی ہوں. صوفیہ تو سمجھ گئی کہ قصہ کیا ہے. امی کہنے لگی لاؤ دکھاؤ مجھے بھی. ایک تو یہ ماؤں کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے. میں نے دکھا دیا. کہنے لگی تمہاری کون سی ایسی دوست ہے جو تمہیں اتنے قیمتی تحفے دے رہی ہے؟ یہ جوڑے دیکھے ہیں تم نے؟
7 سے 8 ہزار سے کم کا تو جوڑا نہیں ہے، اور یہ جیولری سیٹ، یہ بھی کم سے کم بھی 3-4 ہزار کا ہوگا۔ میں نے تو آج تک کبھی ایسی کوئی دوست نہیں دیکھی جو اتنے مہنگے تحفے دے۔ میں نے کہا امی آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ کہنے لگی بیٹا تم جتنی مرضی تیز ترار بن جاؤ، دنیا بہت تیز ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم کسی کے دھوکے میں آؤ۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کس نے دیا ہے یہ سب؟ میں نے کہا امی میں سچ کہہ رہی ہوں، میری دوست نے دیا ہے۔ آپ اگر کہتی ہیں تو میں فون پہ بات کروا دیتی ہوں، پتہ نہیں آپ مجھے کیا سمجھتی ہیں۔ میں نے 4 آنسو بہائے، میری ماں فوراً سے پگھل گئیں۔ انہی دنوں خالہ نے صوفیہ کی شادی مانگ لی۔ امی اور میں صوفیہ کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے، لیکن رات کو فرحاد مجھے فون ضرور کرتا تھا۔ مجھے کہتا تھا کہ کوئی بھی کام میرے لائق ہو تو بتانا۔ اکثر تو میں اسی سے سب کچھ منگوا لیتی تھی۔ میری چچی کا دھیان اپنی بہو کی طرف تھا، بیچاری کو بولنے تک کی اجازت نہ تھی۔ اگر ہم نیچے چلے بھی جاتے تو چچی اس کو ہمارے پاس اکیلے بیٹھنے ہی نہیں دیتی تھی، خود آ کے بیٹھ جاتی اور اسے بار بار اٹھا کے کچن میں بھیج دیتی کہ جاؤ چائے بنا کے لاؤ، تمہاری تائی اماں آئی ہیں، اور مجھ سے تو اسے ویسے ہی دور رکھتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید میں اسے بگاڑ دوں گی۔ ایک دن چچی گھر پہ نہیں تھی تو میں نیچے چلی گئی۔ میں نے دیکھا ساجدہ بھابی کچن میں کھڑی آنسو بہا رہی تھیں۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگی نہیں کچھ نہیں، وہ صبح ناشتہ بناتے ہوئے بریڈ کا سلائس جل گیا تھا تو آنٹی کو بہت برا لگا، انہوں نے راشد سے شکایت لگا دی، یہ کہہ کے رونے لگی۔ میں نے کہا تو راشد بھائی نے کیا کہا؟ کہنے لگی بہت ڈانٹا، سب کے سامنے ڈانٹا، مجھے بہت انسلٹ فیل ہوئی ہے۔ میں نے کہا تو آپ نے جواب میں کچھ نہیں کہا؟ کہنے لگی میں کیا کہتی، غلطی تو تھی نا میری۔ میں نے کہا اتنی بڑی بھی غلطی نہیں تھی، ایسے تو ہو جاتا ہے، کبھی دودھ ابل جاتا ہے، کبھی چائے جل جاتی ہے، کبھی روٹی بھی جل سکتی ہے، کبھی کھانا بھی جل سکتا ہے۔ چچی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے، میرے چچا نے تو آج تک کبھی انہیں کچھ نہیں کہا۔ ساجدہ بھابی اگر آپ چپ چاپ ہر چیز برداشت کریں گی نا تو یہ ماں بیٹا آپ کے سر پہ ناچیں گے۔ ارے جواب دینا سیکھیں۔ کہنے لگی نہیں نہیں، مجھے راشد نے شادی کی پہلی رات ہی کہہ دیا تھا کہ اگر میری ماں کی کسی بات پہ اختلاف کیا تو چٹیا پکڑ کے باہر نکال دوں گا۔ میں نے کہا اتنی ہمت نہیں ہے ان میں، اور بے فکر رہیں آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ اللہ کر کے تو انہیں بیوی ملی ہے۔ ارے آپ کو تو اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور انہیں اپنے اشاروں پہ نچانا سیکھیں۔ بہرحال بہو تو واقعی چچی نے چن کے بنائی تھی، ان کے سامنے زبان نہیں کھلتی تھی۔ بہرحال میں نے کہا کہ آج کے بعد راشد بھائی آپ کو ذرا بھی کچھ کہیں تو آپ فوراً سے اپنے بھائیوں کی دھمکی دے دیجئے گا، دیکھ لینا کیسے یہ ماں بیٹا بھیگی بلی بنتے ہیں۔ کہنے لگی کچھ گڑبڑ تو نہیں ہوگی، میرا گھر تو خراب نہیں ہوگا؟ میں نے کہا ارے نہیں ہوگا، راشد بھائی کو شادی کے لیے لڑکی دے کون رہا تھا؟ کوئی بھی نہیں دے رہا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس لیے آپ کو کبھی طلاق نہیں دیں گے۔ اگر آئندہ بھی کچھ کہیں تو سیدھا اپنے بھائیوں کی دھمکی دے دیجئے گا کہ میں بلاتی ہوں اپنے بھائیوں کو۔ آپ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے، میں کوئی نوکرانی تھوڑی ہوں، لیکن آپ کو ہمت دکھانی پڑے گی۔ میں نے ساجدہ بھابی کو فل پمپ کر دیا تھا، اس کا نتیجہ بھی وہی نکلا جیسا میں نے چاہا تھا۔ نیچے سے لڑائی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی اور میں کھڑکی سے منہ باہر نکال کے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ چچی تو حیرت سے ساجدہ بھابی کی چلتی ہوئی زبان سن رہی تھی اور راشد بھائی کی تو ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں میں ابھی اپنے بھائیوں کو فون کر کے بلاتی ہوں، جب سے شادی ہوئی ہے آپ لوگوں نے مجھے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں، میرے باپ نے میری شادی کی تھی، میری سودے بازی نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فون کرتی چچی کی جان پہ پڑی، اے راشد روکو اسے، یہاں تماشا بن جائے گا۔ بہرحال راشد بھائی نے ہاتھ جوڑے تھے، ساجدہ خدا کے لیے اپنے میکے والوں کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کر لوں گا سب کچھ خود ہی ٹھیک۔ ساجدہ بھابی کی نظر مجھ پہ پڑی تو اپنی ہنسی دباتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا اب آئے گا مزہ چچی کو۔ بہرحال اب آئے روز چچی اور ساجدہ بھابی کے بیچ لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ راشد بھائی نے کرائے کا مکان لیا اور ساجدہ بھابی کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ میری چچی نے تو جو رونا پیٹنا مچایا مت پوچھے۔ اب انہیں منور بھائی کی شادی کا انتظار تھا،
جو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میں آپ کے کہنے پہ اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا۔ مجھے یہ شور شرابہ اور لڑائی جھگڑا پسند ہی نہیں ہے، میں ایک سکون پسند انسان ہوں۔ پھر پتہ چلا کہ منور بھائی کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، ان کی دکان پہ کپڑے خریدنے آتی تھی، وہیں سے ان کی محبت کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ آج کل وہ چچی سے یہی کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کے جائیں۔ چچی کہنے لگی میں تو کبھی بھی تمہاری پسند کی بیوی نہیں لاؤں گی۔ ارے بھائی وہ تو میرا جینا دو بھر کر دے گی، تم تو ابھی سے اس کی خاطر مجھ سے زبان چلا رہے ہو، بعد میں میری کہاں سنو گے؟ لیکن وہ بھی بضد تھے۔ فرحاد بھی وہیں بیٹھا تھا، کہنے لگا بھائی کو پورا حق ہے اپنی پسند سے شادی کرنے کا۔ میری چچی کہنے لگی تم تو چپ رہو، لڑکی یہاں آئے گی تو میری پسند کی آئے گی۔ ساجدہ کا اصل روپ تو میں نے شادی کے بعد دیکھ لیا، اب تو بہت پھونک پھونک کے چلوں گی، باقی کی دونوں بہویں ایسی لاؤں گی کہ میرے سامنے آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکیں۔ یہ سنتے ہی فرحاد نے فوراً سے میرے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ میں وہاں کوہنیاں ٹکائے اپنا چہرہ ان پہ رکھے سن رہی تھی۔ چچی کی گل افشانی سن کے میں نے فرحاد کو اشارہ کیا کہ سن لو اپنی ماں کی باتیں۔ وہ نظریں چرا گیا۔ رات کو جب اس نے فون کیا تو میں نے کہا آج کے بعد مجھے فون نہیں کرنا اور میں بہت جلد تمہارا موبائل واپس کر دوں گی۔ کہنے لگا یہ ہر بار تم مجھے دھمکیاں کیوں دیتی ہو؟ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے۔ کہنے لگا اماں کچھ نہیں کریں گی۔ میں نے کہا کیا تم بھی راشد بھائی کی طرح اپنی بیوی کے حق میں کھڑے ہو کے الگ گھر لے سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں نا، میں امی کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ منور بھائی کے تیور مجھے کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ شاید شادی کے فوراً بعد الگ ہو جائیں، تو میں تو اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا پھر بھول جاؤ کہ چچی میرا رشتہ مانگیں گی، مجھے تو کبھی نہیں لے کے آئیں گی، کیونکہ ان کے نزدیک میں تو بہت بری لڑکی ہوں، زبان دراز ہوں۔ کہنے لگا دیکھو اگر مرد مضبوط ہو تو بیوی اور ماں کے درمیان انصاف کر سکتا ہے۔ میں نے کہا تو کیا تم خود کو ایسا سمجھتے ہو؟ کہنے لگا بالکل میں کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا خیر دیکھیں گے، وقت آنے پہ دیکھیں گے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا فرحاد، میں تمہاری محبت میں بہت آگے نکل چکی ہوں، تمہیں چھوڑ نہیں سکتی، اور یہ خواب تم نے خود دکھایا ہے۔ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب میں تم سے بات نہیں کر سکتی کیونکہ عید کے فوراً بعد صوفیہ کی شادی ہے، بابا بھی آنے والے ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جب تمہیں فرصت ملے تب کر لینا۔ صوفیہ میرے برابر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی لائبہ تم سے ایک بات پوچھوں، پلیز سچ سچ بتانا۔ میں نے فون بند کر کے بیڈ پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا تمہارے سامنے میں بالکل عیاں ہوں، کسی کھلی کتاب کی طرح، پھر یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ سچ سچ بتاؤں؟ کہنے لگی کیا تم سچ میں فرحاد سے محبت کرتی ہو؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں۔ کہنے لگی لیکن جس طرح سے تم اس سے اظہار کر رہی ہو وہ تو بہت آگے نکل جائے گا۔ میں نے کہا تو نکلتا رہے، میری بلا سے میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ کہنے لگی دیکھو تمہاری حرکتیں مجھے بہت ڈرا رہی ہیں۔ میں نے کہا بہن اپنی شادی کی تیاری کرو، میرا مسئلہ مجھ پہ چھوڑ دو، میں جانوں اور یہ فرحاد کا بچہ جانے، یہ کسی قیمت پہ چچی کو میرے رشتے کے لیے لا ہی نہیں سکتا، اتنی ہمت اس میں ہے ہی نہیں۔ کہنے لگی اور اگر اس نے ہمت دکھا دی تو تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا جو چیز پاسبل ہی نہیں ہے نا، میں اس کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہوں۔ چچی گلا دبا دیں گی، جان سے مار دیں گی اسے، لیکن اس کے کہنے پہ میرے لیے رشتہ کبھی نہیں لائیں گی۔ وہ کہنے لگی فار ایگزامپل اگر چچی تمہارے لیے رشتہ لے آئیں تو تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا صاف انکار۔ صوفیہ کہنے لگی اور اس کے بعد؟ میں چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگی بتاؤ مجھے اس کے بعد کیا کرو گی؟ یہ سوچا ہے تم نے؟ تمہیں کیا لگتا ہے فرحاد جو اپنی ماں کو تمہارے رشتے کے لیے مجبور کر سکتا ہے، انہیں تمہارے رشتے کے لیے بھیج سکتا ہے، وہ تمہارے انکار پر تمہارے ساتھ کیا نہیں کر سکتا؟ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں چپ ہوئی، میں نے ابھی تک اس نوعیت پر سوچا ہی نہیں تھا۔ صوفیہ کہنے لگی دیکھو کوئی بھی کھیل کھیلنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو، کیونکہ جس طرح سے وہ تم سے بات کرتا ہے، تمہیں یقین دلاتا ہے، اور جس قسم کا وہ لڑکا ہے، جہاں تک میں نے اسے جانا ہے وہ اپنی ماں کو تمہارے رشتے کے لیے ضرور لے کے آئے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا دونوں باتیں تمہارے حق میں ٹھیک نہیں ہیں۔
ایک تو یہ کہ وہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑے گا، وہ انہی کے ساتھ رہے گا، اور چچی تمہارے ساتھ کبھی بنا کے نہیں رکھیں گی۔ دوسری بات تمہارے لیے مزید خطرناک ہے کہ اگر تم نے انکار کیا تو آگے کیا ہوگا وہ سوچ سوچ کے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لائبہ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو اس مقام پہ کھڑا کر لیا ہے جہاں آگے کنواں ہے اور پیچھے کھائی ہے۔ تم نہ آگے جا سکتی ہو نہ پیچھے۔ کبھی بھی اپنے بدلے میں انسان کو اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دو؟ اس بات کا کوئی مقصد معنی نہیں رہا۔ جس بنیاد پہ تم نے یہ کھیل شروع کیا تھا وہ تم سے اس بات کی معافی مانگ چکا ہے، تم سے معذرت کر چکا ہے، اور تم زبانی اسے معاف بھی کر چکی ہو، اس سے تحفے بھی لے رہی ہو، اور وہ تمہیں مہنگے سے مہنگے تحفے دے بھی رہا ہے۔ ابھی تک وہ تمہیں 1.5-2 لاکھ کی چیزیں دے چکا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو تمہارے لیے شادی کی حد تک سنجیدہ ہے وہ تمہارے انکار پہ یوں چپ بیٹھ جائے گا، جسے تم محبت کا اظہار کر چکی ہو؟ تم پتہ نہیں کیوں بنا سوچے سمجھے اتنا بڑا قدم اٹھا بیٹھی ہو کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی شادی کی فکر کرو، میں دیکھ لوں گی فرحاد کو، اتنی بڑی تو چیز بھی نہیں ہے۔ کہنے لگی پھر تم مرد کی محبت سے واقف ہی نہیں ہو، اور نہ ہی مرد کی نفرت سے واقف ہو۔ ڈرو اس کے غصے اور اس کے بدلے سے۔ دیکھو وہ لڑکا جتنا شریف ہے، جتنا صاف گو ہے، اتنا ہی ضدی اور اڑیل اور ڈھیٹ بھی ہے۔ اگر اسے تم سے محبت ہوئی تو اس نے یہ بات چھپائی نہیں، اس نے فوراً تم سے کہہ دیا تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے تمہاری رضامندی جان لے۔ یک طرفہ محبت وہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اور تم نے اس کا ساتھ دیا۔ اب وہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تم نے اس کی ویڈیو اور تصویریں ٹک ٹاک پہ اور انسٹا پہ وائرل کی تھیں تب وہ چپ نہیں بیٹھا تھا، برابر کا بدلہ اس نے تم سے لیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم رشتے سے انکار کرو گی تو کیا وہ چپ چاپ سن کے بیٹھ جائے گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ ذرا اس نہج پہ بھی اچھی طرح سے سوچ لو۔ تمہارا انکار اسے پاگل کر دے گا، اور پاگل پن میں وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا یہ میں سوچنا بھی نہیں چاہتی، لیکن تم یہ سوچو۔ اور اگر تم نے اقرار کیا تو بھی تم بہت بری طرح پھنس رہی ہو، کیونکہ جتنی محبت وہ تم سے کرتا ہے نا اتنی اپنی ماں سے بھی کرتا ہے۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو برداشت نہیں کرتا، ساجدہ بھابھی کی برائیاں بھی کرتا ہے۔ میں نے خود سنا ہے اسے اپنی بھابھی کی برائیاں کرتے ہوئے، اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہ جو کچھ ساجدہ بھابھی نے کیا ہے اس کی بیوی ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ پہلی بار میرا دل دھک سے دھڑکا تھا۔ صوفیہ شاید سچ کہہ رہی تھی، اس بار میں بہت ہی بری پھنسی تھی۔ پوری رات سو نہیں پائی، اسی نہج پہ سوچتی رہی، لیکن کوئی بھی سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہت الجھ گیا تھا سارا معاملہ۔ جان میری اس وقت نکلی جب جی تو پیارے پیارے سے ریڈرز، کیا ہوگا لائبہ کے کھیل کا انجام؟ شادی یا انکار؟ اور اگر شادی ہو گئی تو آبادی ہوگی یا بربادی؟ اور اگر انکار ہوا تو تکے لگائیں کیا ہوگا؟